لیکن سراج الحق صاحب، آپ دیکھیں کہ اب آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے، چلیں آئی پی پیز اگر غلط ہیں، وہ مجرم ہیں، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ معاہدے کس نے کیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، یا یہ جو پھر 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی آپ اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ تین حکومتیں ذمہ دار ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے معاہدے کیے، اور اس کے بعد مسلم لیگ، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت، اور پی ڈی ایم بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس معاہدوں کو ایز اٹ از قائم رکھا۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان تمام معاہدوں پر نظر ثانی ہو۔ ہاں، اگر اس میں کوئی جرمانہ بھی ہم پر عائد ہوتا ہے، پہلے تو بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرفہ طور پر اس نے انصاف نہیں کیا، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن اگر جرمانہ عائد ہوتا ہے تو ان لوگوں کی جائیدادوں کو فروخت کر کے جرمانہ ادا کیا جائے جنہوں نے یہ غلط معاہدے کیے۔ نہ آپ نے کیا ہے، نہ 24 کروڑ عوام نے کیا ہے، نہ میں نے کیا ہے۔ یہ ظلم تو جنہوں نے کیا ہے ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے یہ بوجھ اٹھایا جائے۔ تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جنہوں نے معاہدے کیے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، اس کے لیے کوئی کمیشن تشکیل دیا جائے اور تمام حقائق سامنے لائے جائیں؟ ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے اور ہم تمام معلومات جمع کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس کو انہوں نے اپنے خفیہ تہہ خانوں میں رکھے ہیں، وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم یہ ان سے لیں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ پھر اس کے خلاف ہم خود سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ان معاہدوں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک نیشنل انرجی کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ متبادل تجویز بھی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا متبادل ہے۔ ہم صرف الزامات اور اعتراض نہیں کرتے، ہمارے ساتھ متبادل اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ غلط معاہدے کیے ہیں انہوں نے کتنے کمیشن لیے ہیں، کتنا انہوں نے کمایا ہے، کتنے مراعات انہوں نے لیے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے گلے پر چوری چلایا ہے اور اپنے بینک اکاؤنٹ اور اپنے شوگر مل اور کارخانوں میں اضافہ کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے۔